اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ رجب کی آمد اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ سبھی مومنین کی خدمت میں تہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پہلی رجب ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس مہینے کا آغاز نام محمد سے ہوتا ہے۔ یقیناً جس مہینے کا آغاز محمد سے ہو جائے اس مہینے میں یقیناً برکت ہی برکت ہوگی۔ انتہائی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، لہذا چونکہ پہلی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے، لہذا اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت پہلی رجب المرجب سن 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ تھا، لہٰذا ائمہ معصومین میں آپ تنہا امام ہیں کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی، علوی اور فاطمی کہلاتے ہیں۔ آپ کی کل عمر 57 سال کی تھی اور اس 57 سال کی عمر میں علوم و فنون کے وہ دریا بہائے کہ آج تک پوری دنیا حیرت اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور تشنگان علوم و معرفت آپ کے دروازے سے سحراب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کا ایک لقب باقر العلوم تھا۔ یقیناً آپ نے جو شاگردوں کی پرورش کی ہے، عزیز اللہ اطاردی فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 654 تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے ہر علم کے اندر، فقہ کے اندر، سنت پیغمبر کے اندر، اعتقادات کے اندر، تاریخ کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ سے بے پناہ حدیث وارد ہوئی ہے، جن میں سے محمد ابن مسلم نے 30,000 حدیثیں آپ سے نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے جابر ابن یزید جوفی نے 70,000 حدیثیں آپ سے منتقل فرمائی ہیں۔ صرف ان دو شاگردوں سے تقریباً 1,00,000 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، لہذا بے پناہ فضیلتوں کے آپ مالک تھے۔ آپ نے علمی دنیا میں بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور آپ کی شخصیت کے اوپر متعدد کتابیں بھی موجود ہیں۔ مسند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام عظیم کتاب ہے، جس میں آپ کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور آپ کی احادیث کی جمع آوری کی ہے۔ صرف ایک حدیث اور آپ کی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے اور یہ حکم بن عتبہ سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی کون ہوگا جنت کے اندر؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب اس حدیث کے اندر مل جائے گا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص وارد ہوتا ہے جو انتہائی ضعیف ہے۔ وارد ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا و آقا، آپ یہ بتائیے کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیونکہ میرے اندر یہ 3 اہم خصوصیت ہے۔ آپ ان خصوصیات کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد بتائیے کیا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں۔ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، بتاؤ تمہارے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ تو پہلی خصوصیت، انی احبکم واحب من یحبکم لا لطمع فی الدنیا۔ اس شخص نے فرمایا، مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، چونکہ آپ واقعاً لائق محبت ہیں اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ وَإِنِّي أَبْغِضُ عَدُوَّكُمْ، اور میں آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں، ان سے دشمنی رکھتا ہوں، ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ دوسری خصوصیت، إِنِّي أُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، میں آپ کا حلال کیا ہوا، آپ کے ذریعے ہم تک جو حلال چیزیں پہنچی ہیں اس کو حلال سمجھتا ہوں، اور ائمہ معصومین کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں کبھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں سمجھتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں انتظار فرش کرتا ہوں
یقیناً یہ 3 خصوصیت ایسی تھی جس کا ذکر امام کے سامنے جب کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا میرے آگے آ جاؤ. وہ آگے آیا تو امام نے کہا اور آگے آؤ، یہاں تک کہ وہ اتنا آگے آیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس سے شفقت فرمائی اور اس کے ساتھ مہربانی کی. وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اس نے کہا مولا اس عمل کو آپ دوبارہ انجام دیجئے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو دوبارہ انجام دیا اور فرمایا کہ صرف تم جنتی نہیں ہو، جنتی کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تم اس مرحلے میں جنت پہ ہوگے کہ تمہارے پاس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں گے، تمہارے پاس امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور میرے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہوں گے. یعنی تم کو قرب اور جوار اہل بیت علیہ السلام کو کا حاصل ہوگا. یقیناً جو شخص یہ 3 فارمولوں کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر لے جائے گا وہ جنت میں اہل بیت علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں میرے پروردگار ہمارے اعمال اس لائق بن جائیں کہ ہم جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے پڑوسی بننے کے لائق ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.